میں سب سے پہلے اسٹیج پر تمام سیاسی پارٹیوں کی قیادت کو جو یہاں اسٹیج پر موجود ہے سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ایک پیغام اور میسج ہے ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں کو کہ آپ نے کہا تھا کہ مذہب کے نام پر مذہبی لوگ زمینوں پر قبضے کرتے ہیں۔ آج پاکستان کی مختلف پارٹیوں کی قیادت، خواہ وہ پارٹیاں اپوزیشن میں ہوں، وہ پارٹیاں حکومت میں ہوں، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، اس کی نمائندگی یہاں موجود ہے۔ وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کے منتخب نمائندے NPA کی صورت میں یہاں موجود ہے۔ جماعت اسلامی کے ذمہ دار یہاں موجود ہے۔ جو بھی پارٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ مسجد کا مسئلہ یہ مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ یہ کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ یہ کسی ذاتی جاگیر کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ یہ کسی طبقے اور کسی شخص کی فیکٹری کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری قوم بیک آواز یہ صدائیں دے رہی ہے کہ مسجد کی تحفظ اور ٹھیکیداری ہم اپنے تن، من، دن اور جان سے کریں گے۔ یہاں اس اجتماع میں ہمارے ملک کے انٹیلیجنس ادارے موجود ہوں گے۔ اس ملک میں اصل حکومت ہمارے مقتدر قوتوں کی ہے۔ ہم انتظار کریں گے کہ جس طرح پارلیمنٹ میں ایک قانون سازی کو منظور کرنے کے لیے ٹیلی فون کال آ جاتی ہے یا ٹویٹ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ریاست کی طرف سے بھی مسجد کی بچانے کے لیے ایمان اور اسلام کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کہیں سے ٹیلی فون کال آئے گی یا ٹویٹ آئے گا۔ یہ ہم انتظار کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں اصل اقتدار کس کی ہے، اس سے آگے میں بات نہیں کرتا۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ماضی میں بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں، جو آج تک وہ فیصلے متنازع ہیں۔ یہ کسی سیاسی پارٹی کا دعویٰ نہیں، یہ کسی تاجر اور بزنس مین کا دعویٰ نہیں، بلکہ وہ جج حضرات آج بھی موجود ہیں جنہوں نے اسی سپریم کورٹ کی بینچ میں بیٹھ کر لوگوں کو، شخصیات کو پھانسیوں پہ لٹکایا، اور فیصلے پر اس جج کا دستخط موجود ہے، اور ریکارڈ پر یہ بھی موجود ہے کہ اسی جج نے یہ کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر کے غلطی کی۔ یہ فیصلے آپ کے درجنوں اس قسم کے فیصلے ہم بتا سکتے ہیں، لیکن میں ماضی بعید میں نہیں جاتا، صرف 2-3 سوالات کرتا ہوں کہ آپ نے، ہم آپ کے ادارے کا، عدالت کا احترام کرتے ہیں، خواہ جمعیت علماء اسلام ہو، پوری کمیونٹی ہو، یہ عدالت اور عدالت میں بیٹھے ہوئے ججوں کا احترام ہم کرتے ہیں۔
قانون کا احترام کرتے ہیں، یہ سارے جمہوری لوگ ہیں، ان سب کی محبت اسلام اور دین سے ہے، لیکن یہ سوال کرنا ان کا حق ہے اور جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے سوال اٹھایا کہ قبضے کے زمین پر مسجد بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کیا جامع مسجد مدینہ قبضے کی زمین پر کھڑی ہے یا یہ باقاعدہ 41 سال سے متعلقہ اداروں کی اجازت اور ان کے NOC سے یہ مسجد کھڑی ہے اور بنائی گئی ہے۔ پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا، ٹھوس دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ مسجد قبضے کی زمین پر ہے یا یہ NOC اور اجازت نامے کے بعد بنی ہے۔ یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہ قبضے کی زمین پر ہے، بلکہ اس زمین کی تمام متعلقہ اداروں سے اجازت لے کے یہ مسجد بنا ہے۔ دوسری بات، سوال اٹھایا جاتا ہے عدالت میں کہ کیا اس میں نماز جائز ہے یا نہیں جائز، تو لہذا آپ دینی اور شریعت کے مسئلے میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر شریعت اور دینی مسئلہ جب آپ پوچھتے ہیں تو پھر اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھیے، پھر آپ شرعی کورٹ سے پوچھیے۔ آئیے، یہ طارق روڈ کے ہزاروں لوگ، مکین کراچی کے عوام اپنا مقدمہ اسلامی نظریاتی کونسل اور شریعت کورٹ کے حوالے کریں گے۔ آپ بھی اپنے فیصلے کو اسی کورٹ اور ادارے کے حوالے کریں۔ گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، اگر ہم کیس نہیں جیتے تو پھر ہم ملامت ہیں۔ اس ملک میں آپ کے پشت پر سامنے دیوار پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر چسپاں ہے۔ ایوان صدر میں بھی، ایوان وزیر اعظم میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، چھوٹے بڑے دفاتر میں۔ آپ ذرا ان کو دیکھیں، قائد اعظم سے پوچھئے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ تم پاکستان بننے جا رہے ہو، پاکستان کا دستور کیا ہوگا، پاکستان کا آئین کیا ہوگا، جب قائد اعظم سے سوال کیا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1300 سال پہلے قرآن کی صورت میں ایک دستور اللہ نے ہمیں دیا، پاکستان کا دستور قرآن ہوگا۔ تو جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے پہلے کہا کہ قرآن دستور ہوگا، آج قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن نے 2 طبقوں کی نشاندہی کی ہے، 2 طبقوں کی نشاندہی کی ہے قرآن نے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مسجد کو گراتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو مسجد کے دروازے عام مسلمانوں پر بند کرتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے اس کا انجام قرآن نے بتایا، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس کی مقدر میں دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ ادھر اسٹیج پر کھڑے ہو کے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، انسانیت کو تقسیم کیا ہے۔ جو مسجد کے دروازے عام مسلمانوں اور کلمہ گو پہ بند کر دیتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ تمہارا مقدر دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ کبھی بھی اپنے فیصلوں سے نہیں ہٹے گا۔ یہ فیصلہ قرآن کا اور یہ فیصلہ ہمارا بھی ہے۔ لیکن
اللہ تعالیٰ نے ایک اور طبقے کی نشاندہی بھی کی. وہ کون سا طبقہ؟ جو مساجد کے تعمیر کرتے ہیں، جو مساجد کو بناتے ہیں، مساجد کو عام مسلمانوں کے لیے ان کی نماز ادا کرنے کے لیے دولت اور پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ مفاد عامہ ان سے متعلق ہے. بات مفاد عامہ کی جاتی ہے، کیا نماز مفاد عامہ نہیں ہے؟ بین الاقوامی انسانی حقوق کا چارٹر پڑھیے، اس میں مذہب کی آزادی ہے، اس میں مسجد بنانے کا اور مسجد کے تحفظ یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ کس قسم کی اسلامی ریاست ہے جس میں تم مساجد کو گرانے کا حکم دیتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مسجد کو تعمیر کرتے ہیں ان کی صفات یہ ہے. 4-5 صفات بتائے ہیں. انما یامر مساجد اللہ، جو مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، تعمیر کرنے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، ان میں کون کون سی صفات ہے؟ من آمن باللہ، وہ ایمان والے ہوں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت کے روز پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، ان کا رابطہ 24 گھنٹے اللہ سے ہوتا ہے اور نماز ہوتا ہے، وآت الزکاۃ، ان میں انسانیت کی اور انسانی حقوق کی ہمدردی ہوتی ہے اور زکات ادا کرتے ہیں. 4 ہو گئے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، ان کو خوف صرف اور صرف اللہ سے ہوگی. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ ہے کامیاب لوگ. جب آپ مسجد گرانے کے حکم دیتے ہیں، فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، تم کس آیات کے مصداق ہو؟ کس آیات کے لہم فی الدنیا خزي وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کا مصداق ہو یا انما یعمر مساجد اللہ، اس کا مصداق ہو؟ کسی مولوی سے پوچھئے، اگر مولوی معلوم نہیں ہے تو ملتان کے مفتی عبد القوی سے پوچھئے یا طاہر اشرفی سے پوچھئے. کیوں خاموش ہے؟ کیوں خاموش ہے؟ ہر بات پر بڑھ بڑھ کے بولتا ہے. آج طاہر اشرفی نظر نہیں آتا. کیوں بھائی؟ کہاں ہے وہ سرکاری اور دولت درباری مولوی؟ کہاں ہے وہ سرکاری اور درباری مولوی؟ لہذا یہ عوام فیصلہ کر چکے، یہ عوام آج فیصلہ دے چکے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں مسجد کو گرنے نہیں دیں گے. لیکن ایک سوال آپ سے کروں، آپ نے مذہب کی بات کی کہ لوگ مذہب کے نام پر قبضے کرتے ہیں، مساجد بناتے ہیں. پھر ایک معصومانہ سوال، چھوٹا سا سوال، سر کا امان مانگتا ہوں. ویسے ہم ڈرتے نہیں ہیں، ویسے ہم ڈرتے مولوی کے ڈکشنری میں خوف کا لفظ ہے نہیں. مولوی کے ڈکشنری میں موت کا لفظ تو ہو سکتا ہے لیکن خوف کا لفظ نہیں ہے. تو اس لیے جب اسلام آباد میں سوال ہے، سنیے غور سے سنیے، یہ قوم سوال کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ جب اسلام آباد کے سیشن جج نے وہ کہا کہ لا چیمبر جو ہزاروں نے ان کے دفاتر کے خلاف فیصلہ لیا کہ یہ چیمبر غیر قانونی ہے، غیر قانونی، اس کو گرا دو. یہ اسلام آباد حرکت میں آئی، اس کی گرانے کی کوشش کی. رد عمل میں کیا ہوا؟ پھر یہ جواب دے کہ وہ کلابی مولوی تھے، وہ کلابی مولوی تھے. کیا انہوں نے جو چیمبرز بنائے تھے غیر قانونی وہ مساجد تھے؟ نہیں. کیا وہ مذہب کے نام پر تھے؟ نہیں. تو پھر کیوں خواہ مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے؟ مذہب کیوں آڑے لے کے آتے ہو؟ اس لیے جب یہ فیصلہ آیا، گرانے کا وقت آیا، ہزاروں وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کو گھنٹوں محسوس
محصور رکھا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ سنا لیا کہ فلاں تاریخ تک تمام ذیلی عدالتوں کو گرا دو, تمام چیمبرز کو گرا دو. ہزاروں نے, لیکن وکلا اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ رجوع کیا. آج تک وہ چیمبرز بھی کڑے ہیں اور وہ عدالتیں بھی کڑے ہیں. کیوں؟ سوال بنتا ہے نہیں بنتا؟ کیوں کڑے بھائی, کیوں کڑے ہیں؟ تم تو کہتے ہو کہ قانون سب سے بڑا مضبوط ہتھیار ہے, تو قانون مدینہ مسجد پر تو لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حکومتی اور سرکاری وسائل اور مشینری کو استعمال کرتے ہوئے, لیکن وہاں جب لا چیمبر کو ذیلی عدالتوں کی بات آتی ہے کہ پھر قانون خاموش ہو جاتی ہے. یہ تضادات قوم جانتے ہیں. اسی وجہ سے جب اس قسم کے فیصلے لیے جاتے ہیں تو قوم کا اعتماد عدالتوں سے اٹھ جاتی ہے. پھر قوم سڑکوں پہ نکل آتی ہے اور اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے. اور ہم نے فیصلہ سنا لیا ہے کہ یہ مسجد یہ اللہ کا ہے, یہ عدالت مسجد سے بڑا نہیں ہے, یہ اللہ کا ہے. اور یہ مسجد اپنے مدد آپ کے تحت بنی ہے. اگر آپ نے پارک بنانا ہے, کہتے ہیں پارک بنانا ہے, ہم نے بے شک بناؤ, کیونکہ پارک سے مفاد عامہ کا تعلق ہے, عام لوگوں کا تعلق ہے. اگر پارک ہے تو ادھر 300 گز کے فاصلے پر جھیل پارک موجود ہے. جھیل پارک 24 گھنٹے وہاں کتے گھومتے پھرتے ہیں. اگر آپ کو ان ہزاروں لوگوں کی مفاد عزیز ہے تو سندھ حکومت کو ہدایت جاری کرے کہ مسجد کو اپنے جگہ پر برقرار رکھے اور جھیل پارک کو اسٹیبلش کو پارک. یہ کرے نا, پارک بناتے ہیں مسجد کو گراتے ہیں تو پارک کو علیحدہ زمین دے, آگے بھی پارک موجود ہے, لیکن ادھر آپ خاموش ہیں اور قانون بھی خاموش ہے. اس لیے فیصلہ یہی ہے, جمعیت علماء اسلام ہو یا پوری سیاسی قیادت ہو, اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اعلان کیا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مغرب کو خوش کرنا یا خدا کو خوش کرنا. اور آپ کی تقریر سوشل میڈیا پر موجود ہے, آپ کی تقریر سوشل میڈیا پر موجود ہے. آج صبح میں نے سنا تم کہتے ہو کہ میں مندروں کو بناتا ہوں, کیا کرتا ہوں؟ مندروں کو بناتا ہوں, اس کو اسٹیبلش کرتا ہوں, اور ساتھ یہ ضمانت اور گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ فلاں مندر کا نام لے کے یہ ڈسپیوٹ ہے, متنازع ہے, یہ مسئلہ بھی یہ حل کروں گا. تو مسجد کا مسئلہ کیوں حل نہیں کرتے؟ اور مسئلہ حل ہے, کوئی تنازع نہیں ہے. لوگ مسجد چاہتے ہیں, ان کی چاہت مسجد ہے, تم خواہ کہتے ہو کہ نہیں پاک خواہ ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اس مسجد کی اور تمام شاعر اسلام کی تحفظ کریں. دعوت خطاب دے رہا ہوں, شہنشاہ خطابت مقرر شعلۂ بیان آزاد جموں کشمیر کے امیر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, میری مراد حضرت مولانا محمد سعید یوسف صاحب دامت برکاتہ العالیہ, نعرہ تکبیر کی گونج میں استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, گردنیں کٹوائیں گے, گردنیں کٹوائیں گے, گردنیں کٹوائیں گے, جوانیاں قربانی کریں گے. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل